السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج 15واں روزہ ہے۔ دیکھیں، 15 روزے مکمل ہو گئے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا۔ میرے ساتھ قبلہ عابد نعیمی صاحب موجود ہیں۔ قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ ٹائم نکالتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ ماہ رمضان میں علماء کا ٹائم کتنے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے کون سے بد نصیب لوگ ہیں جن کی ماہ رمضان میں بھی بخشش نہیں ہوتی، اس مقدس مہینے میں بھی۔ میں قبلہ ایک چھوٹی سی تمہید کے بعد جی آپ کی طرف میں آتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ زندگی میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں، لیکن ایک مہربان انسان ضرور بنے۔ دیکھیں، بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی ذہانت والے، پیسوں والے، بڑی بڑی کامیابیوں والے لوگ، بڑے بڑے طاقت والے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، ان کے نام و نشان بھی مٹ گئے ہیں۔ لیکن ایسے مہربان لوگ جو آج بھی لوگوں کی دلوں کی مسند پر راج کرتے ہیں، آج بھی لوگوں کی دلوں کی مسند پر بادشاہی کرتے ہیں، حکومت کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے صرف ان میں کہ وہ آسانیاں بانٹتے تھے، وہ لوگوں کی قدر کو جانتے تھے، لوگوں کے لیے ہمدرد بنے ہوئے تھے۔ مولانا امام رومی علیہ رحمہ سے یہ جملہ جو ہے نا ان کے حوالے سے ہے کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے کر جانے لگے، رخصت ہونے لگے، تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ دنیا سے تو جا رہے ہیں، تو آپ نے ایک بہت ہی آسان انداز سے فرمایا، بہت ہی پیارا جملہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں دنیا سے تو جا رہا ہوں، لیکن لوگوں کی دلوں کی مسند پر قیامت تک، لوگوں کی دلوں کی مسند پر قیامت تک راج کروں گا، میں بادشاہی کروں گا۔ دیکھیں، دنیا سے ہر انسان چلا جاتا ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن آسانیاں بانٹنے والے کو، مہربان شخص کو، ہمدرد شخص کو، لوگوں کے لیے احساس رکھنے والے شخص کو دنیا نہیں بھولتی۔ پتہ ہے، اس دنیا میں رہنے کے لیے سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ کیا 5 اسٹار ہوٹل ہے؟ کیا ڈی ایچ اے میں گھر ہو؟ بحریہ ٹاؤن میں بنگلہ ہو؟ کیا کسی شہر کی اچھی سی کالونی، اچھی سی جو ہے نا سوسائٹی میں رہنے کے لیے سب سے بہترین جگہ ہے؟ نہیں، دنیا میں سب سے بہترین جگہ لوگوں کی دلوں میں رہنا ہے۔ لوگوں کی دلوں پر اگر آپ کو رہنا آ گیا تو آپ قیامت تک زندہ رہیں گے، لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد رکھیں گے۔ کہ میں آخری جملے کے ساتھ میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ اس دنیا میں سب سے کمائی جانے والی چیز کیا ہے؟ کیا سوشل ارننگ ہے؟ کیا اپنی مزدوری سے بنگلے بنانا؟ کیا دنیا میں سب سے بہترین کمائی جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی سیلری ہے؟ نہیں، دنیا میں سب سے بہترین کمائی دعا ہے۔ آپ کام ایسے کریں کہ لوگوں کی دلوں سے خود دعا نکلے، لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد رکھیں، لوگ آپ کو خود دل سے دعا کریں، ایسے کام کر کے جائیں۔ بولا آپ بتائیں کہ ایسے کون سے وہ لوگ ہیں جن کی اس مقدس مہینے میں بھی بخشش نہیں ہوتی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک خصوصی پیکیج ہے۔ بالکل، جیسے مختلف کمپنیاں پیکیجز نکالتی ہیں، تو مسلمانوں کے لیے رمضان المبارک اس والے سے پیکیج ہے کہ عمل تھوڑا کریں اور ثواب زیادہ کمائیں۔
تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث مبارکہ میں رمضان المبارک کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر رات، ایک روایت میں پڑھی، رمضان المبارک کی ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ ایسے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اللہ، کیا بات! اور جب آخری رات آتی ہے رمضان المبارک کی، جب آخری رات جس کو لیلۃ القدر یا عید کی رات عید کہتے والی ہیں، رات۔ تو اس رات پورے رمضان المبارک کے جتنے لوگوں میں کی بخشش ہوئی ہوتی ہے، ان تمام لوگوں کی تعداد سے ڈبل اس ایک رات اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اللہ، اور پھر اس رمضان المبارک میں ایک رات ایسی آئی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ ایک رات اور 1000 مہینوں سے افضل، کہ اگر انسان اس کو عبادت میں گزارے، اللہ کی رضا کے لیے جاگ کر عبادت میں گزارے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن کیا بات ہے، کیا بات! یہاں پہ ایسے افراد کا بھی ذکر آتا ہے کہ جو رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں بھی اپنی بخشش نہیں کروا سکتے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ حضور نے مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے 4 لوگوں کا ذکر کیا کہ 4 افراد ایسے ہیں کہ جو رمضان المبارک میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک ہے اپنے والدین کا نافرمان، یعنی ہمیشہ والدین اس سے ناراض رہتے ہیں، والدین ناراضگی میں ہی دنیا سے چلے گئے، تو وہ ناراضگی، والدین کا جو نافرمان ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ رمضان المبارک میں اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا عادی شرابی، جو ہمیشہ اکثر جو ہے وہ شراب پیتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، تو ایسا شخص بھی رمضان المبارک میں جو ہے وہ معافی سے اور بخشش سے محروم رہتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والا ہے، تو ایسے شخص کی بھی رمضان المبارک میں بخشش نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پر فرمایا کہ جو دل میں کینہ رکھنے والا ہے، حسد رکھنے والا ہے، کینہ رکھنے والا ہے۔ اب حسد ایک ہوتا ہے حسد اور ایک ہوتا ہے رشک۔ رشک کرنا، کسی کے اوپر رشک کرنا یہ تو جائز ہے، لیکن حسد کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب رشک کیا ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو منصب دیا ہے، تو میرے دل میں یہ بات ہو کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میں کہوں کہ یا اللہ تو نے اس بندے کو یہ منصب دیا ہے، تو نے اس کو یہ فلاں نعمت دی ہے، یا اللہ تو مجھے بھی عطا فرما۔ یہ ہے رشک کرنا، کہ کسی کو اللہ نے جو منصب یا کوئی عہدہ دیا ہے تو اس کے اوپر رشک کرنا کہ یار کتنا اچھا بندہ ہے یہ، اس منصب کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے بھی یہ موقع عطا فرما، یہ ہے رشک، یہ تو جائز ہے۔ لیکن حسد کیا ہے کہ آپ کو جو منصب ملا ہے، جو عہدہ ملا ہے، بس میں ہر وقت دل میں یہ سوچتا رہوں یار اس بندے کو کیوں یہ عہدہ ملا، اس سے چھن جائے، اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اس کی جگہ میں لے لوں، یہ ہے حسد، کینہ، دل کے اندر کینہ رکھنا۔ تو حضور نے فرمایا جس کے دل میں کینہ ہوگا اس کی بھی رمضان المبارک میں بخشش نہیں ہوگی۔ تو اب دیکھ لیں ہم کہ ان 4 لوگوں میں ہمارا نام شامل تو نہیں ہے، ہم اپنا محاسبہ کریں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے قطع تعلقی کر لینا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ناراض ہو جانا، آنا جانا بند ہو جانا، بالکل قطع تعلقی کر لینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے ایسا شخص۔ اور حضور نے فرمایا کہ اس رمضان المبارک ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے، زندگی جیسے آپ نے کہا کہ زندگی ایسی گزاریں کہ تاکہ مرنے کے بعد لوگ یاد کریں، یہ دنیا فانی ہے، عارضی زندگی ہے، آج ہم ہیں کل پتہ نہیں ہم میں سے کس نے ہونا ہے نہیں ہونا، تو تاکہ ہم زندگی ایسی گزاریں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پس پش ڈال کر ہم اچھی زندگی گزاریں تاکہ لوگ ہمیں بعد میں بھی یاد کریں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! آپ نے بہت اچھے انداز سے جو ہے نا وضاحت کر دی۔ دیکھیں زندگی عارضی ہے، پتہ ہے انسان کا جو اصل تعارف ہے نا قبلہ، وہ تو جنازے والے دن ہوتا ہے۔ جنازے والے دن کہ لوگ جب آ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بہت اچھا انسان تھا، بہت اچھے اخلاق کا مالک تھا، بہت ہی یہ ہمدرد انسان تھا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا تھا۔
جب لوگ آپ کو جنازے والے دن اچھے لفظوں سے یاد کریں، انسان کا تعارف تو وہ ہے، بے شک اصل تعارف تو یہی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب آپ دنیا میں آتے ہیں، جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ روتے ہوئے آتے ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جو آپ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا خوشیاں مناتے ہیں، لیکن جب آپ دنیا سے جائیں تو آپ خوشیاں مناتے جائیں اور جو لوگ آپ کے لیے رو رہے ہوں، یہ ہے اصل تعارف، یہ ہے زندگی۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آسانیاں بانٹتے رہیں، پیار اور محبت بانٹتے رہیں، زندگی ایسے گزار دیں۔ اللہ حافظ۔